حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ 470 ہجری بروز جمعہ یکم رمضان کو پیدا ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے دن دودھ نوش نہ کیا، دودھ نہ پیا، بلکہ صرف پہلے رمضان کو ہی نہیں بلکہ پوری رمضان کے اندر آپ کا یہ معمول رہا کہ دن کو دودھ نہ پیتے، بلکہ افطاری کے وقت ہی دودھ کو پیتے تھے، اور ادھر سحری کے وقت سے لے کر افطاری تک کا جو بیچ کا وقت ہے اس پہ دودھ نہ پیتے اور نہ پیا، جبکہ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں کوشش کرتی، زبردستی بھی کرتی کہ یہ دودھ پی لے، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رمضان کے اندر دودھ نہ پیا، چونکہ ماہ رمضان کے یکم رمضان کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، تو اس انداز سے آپ نے ماہ رمضان کی قدر فرمائی، بلکہ جب پیدا ہوئے تو اسی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب ہے، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ جو یہ بیٹا تمہارے گھر پیدا ہوا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کی شان یہ ہے جس طرح میری شان، حضور نے فرمایا جس طرح میری شان، خواب میں آ کر فرمایا کہ جس طرح میری شان انبیاء و مرسلین میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑی ہے، اسی طرح تمام اولیاء میں سب سے بڑی شان آپ کے بیٹے کی ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، یہ ہمارے پیارے پیارے غوث اعظم ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب سے حضرت سیدنا ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کی شان یہ ہے، یعنی تمام اولیاء میں سب سے بلند مرتبہ، سب سے اعلیٰ مقام آپ کے بیٹے یعنی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ کتنی بڑی شان ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جبکہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ کلام فرماتے، جب آپ بڑے ہوئے، آپ نے علم سیکھا، اس کے بعد بیانات کا سلسلہ شروع کیا، تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، تو فرمایا کہ آپ کے مجمع کے اندر 50,000 سے زائد لوگ آپ کے مجمع میں بیٹھتے تھے۔ اس زمانے میں یہ ساؤنڈ سسٹم نہ تھا، یہ اسپیکر کا سسٹم نہ تھا، بلکہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان دیکھیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جس طرح غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیٹھنے والا شخص ان کا بیان، ان کا کلام سنتا تھا، سیم اسی طرح اسی آواز کے ساتھ اس ہزاروں کے مجمع میں، اس 50,000 لوگوں کے مجمع کے اندر آخر پر جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ بھی ویسی ہی آواز سنتا تھا جیسا ان کے سامنے بیٹھنے والا شخص ان کی آواز کو سنتا تھا، ان کے کلام کو سنتا تھا۔ یہ تاثیر تھی، یہ ان کی آواز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ جو ہے وہ کرامت عطا کی تھی۔ ان کی یہ کرامت ہے سبحان اللہ کہ ان کے سامنے بیٹھنے والا شخص بھی ویسے ہی سن رہا ہے، اور 50,000 جو لوگوں کے مجمع میں
آخر پر بیٹھنے والا بندہ بھی ان کا کلام ویسے ہی سن رہا ہے، اسی آواز کے ساتھ سن رہا ہے۔ یہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی کہ ان کی آواز کے اندر وہ طاقت تھی کہ وہ آواز سب کو پہنچتی تھی اور تمام لوگ اسلام کی باتیں سیکھتے تھے، اسلام کو سیکھتے تھے، قرآن کے احکام سیکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھتے تھے،